گلگت بلتستان خیبر پختونخوا سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں سے تباہی، دریا اور ندی نالے بکھر گئے، آسمانی بجلی اور چھت دیوار گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد جان سے گئے، 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق سیلاب اور بارشوں سے 34 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ مانسون نے بالائی علاقوں میں تباہی مچا دی، آسمان اور پہاڑوں سے اترتا پانی گلی محلوں میں داخل، گھر ڈوب گئے، دیواریں اور چھتیں گر گئیں۔ نگر میں شاہراہ K2 کے متعدد مقامات متاثر، شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش، برساتی نالے بکھر گئے۔ لوئر چترال میں موسلا دھار بارش اور کلاؤڈ برسٹ سے 27 مکانات، 2 مسجدیں، 2 دکانیں اور 1 پل کو نقصان پہنچا۔ بونیر کے علاقے بابا سرائے میں کان میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ مٹوانی اور گوکند کالیل میں لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہو گئیں۔ اٹک کے نواحی گاؤں بوٹا میں طوفانی بارش سے گھر کی دیوار گر گئی، ملبے تلے 5 بچے دب گئے، 2 بھائی جاں بحق، 3 بچے زخمی ہو گئے۔ بارشوں اور فلش فلڈ کے باعث مجموعی طور پر 34 گھروں کو نقصان پہنچا۔ کے ضلع خیبر میں باڑہ زکخیل میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جان سے گئے، 3 زخمی۔ دیر بالا میں مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے کے باعث بھگدڑ سے 22 طالبات زخمی ہو گئیں۔ مردان میں شدید طوفان سے سائن بورڈ گر گیا، 2 بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ ملاکنڈ میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، بعض مقامات پر اولے بھی پڑے۔ لکی مروت میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی شدید گرمی کے بعد موسلا دھار بارش۔ گلیات کے سیاحتی مقامات پر بھی تیز بارش، ندی نالوں میں طغیانی سے شاہراہ ریشم سمیت لنک روڈ جھیل میں بدل گئے۔ موسلا دھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، مری کا موسم اوسم ہو گیا۔ آباد میں بارش اور آندھی سے درخت گاڑی پر گر گیا۔ یوب میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، گھر کی چھت گرنے سے خاتون، بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ سوات کے سیاحتی علاقے کالام میں سیف اللہ جھیل میں کشتی الٹنے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق ہو گئے، 1 بچے کو بچا لیا گیا، 1 لڑکی تاحال لاپتہ ہے۔ ڈی پی او سوات محمد عرفان کے مطابق کشتی میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد سوار تھے۔ حادثے کے بعد 7 افراد کی لاشیں مہوڈن کے مقام سے نکال لی گئیں۔ ریسکیو ٹیمیں، پولیس اور مقامی رضاکار لاپتہ لڑکی کی تلاش میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP کا کشتی الٹنے کا نوٹس، متعلقہ انتظامیہ سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ جھیل سیف اللہ میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ، احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایمبولنس میں ڈیزل ختم ہونے سے 2 خواتین راستے میں دم توڑ گئیں۔ انتظامیہ کی نااہلی کے خلاف کالام میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسپتال میں سہولیات نہیں ہیں، ادارے برائے نام ہیں۔ شہزاد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا شہزاد۔ جی بالکل، اس طرح ہے کہ سوات کے بالائی سیاحتی علاقے جھیل سیف اللہ میں آج جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس کے خلاف اس وقت کالام اور نواحی علاقوں کے عوام جو ہے وہ کالام ہسپتال میں جمع ہو گئے ہیں، وہاں پر احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ ریسکیو کی جو ٹیمیں تھی وہ وہاں پر بر وقت نہ پہنچ سکی اور واپسی پر جب وہ آ رہی تھی تو ایک گاڑی میں جن میں 2 خواتین جن کو زخمی حالت میں وہاں پر سے نکال لیا گیا تھا تو وہ ڈیزل ختم ہونے کی وجہ سے راستے میں دم توڑ گئی اور جس کی وجہ سے جو سیاح تھے وہ جاں بحق ہو گئے۔ تو ان کا مطالبہ ہے کہ جو غفلت مرتب کی ہوئی ہے تو ان کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس وقت AC بحرین مظاہرین سے مذاکرات کے لیے کالام ہسپتال پہنچ گئے اور مظاہرین اور AC بحرین کے درمیان مذاکرات جاری ہے، لیکن جو ناخوشگوار واقعہ پیش ہے اس کے خلاف کالام کی عوام سراپا احتجاج ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ مانسہرہ کی سیاحتی مقام ناران میں دریائے کنہار میں ٹک ٹاک بنانے والوں کا ویگو ڈالا دریا میں بہہ گیا۔ رافٹنگ ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے گاڑی میں سوار تمام افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ DSP صداقت خان نے بتایا سرگودا سے تعلق رکھنے والے 4 دوستوں نے دریائے کنہار سے ویگو ڈالا پار کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی دریائے کنہار کی تیز موجوں کی نظر ہو گئی۔ رافٹنگ ٹیم نے موقع پر ہمت کا مظاہرہ کیا اور گاڑی سواروں کو بچا لیا۔ اور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم کا احوال جانتے ہیں الفت مغل سے۔ الفت بتائیے گا۔ بالکل، لاہور کے مختلف علاقوں میں اس وقت تیز اور موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جس سے جو مرجھائے ہوئے چہرے تھے وہ کھل اٹھے ہیں۔
اس سے پہلے لاہور میں شدید ترین گرمی تھی، حبس تھا، لو تھی اور لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ صبح سے تھوڑا موسم تبدیلی کی طرف جا رہا تھا تو اب باران رحمت برسی ہے، اور اس وقت اگر ہم بات کریں تو تقریباً لاہور کے تمام علاقوں میں کہیں پر ہلکی بارش، کہیں پر تیز بارش، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ جو نشیبی علاقوں کے مکین ہیں ان کے لیے اگر یہ بارش کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو مشکلات بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ مونسون کا آغاز ہے اور اس وقت ہر چہرے پر ہلکی مسکراہٹ ہے اور لاہور کا موسم انتہائی دلکش اور خوبصورت ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہوا ہے۔ جی ملکوال میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کی پہلی بوند کے ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں کی بجلی بھی بند ہو گئی ہے۔ ملک فیاض ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ کہ دیگر علاقوں کی طرح ملکوال اور اس کے مضافاتی علاقوں میں بھی شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب ہیں۔ بارش کے بعد جو موسم ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ موسم تو بہت زیادہ جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے، کافی زیادہ جو ہے تقریباً پچھلے 1 گھنٹے سے جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے۔ لوگ کافی اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ موسم تو اچھا ہو گیا لیکن بجلی جو ہے پھر وہ غائب ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مقامی شہری تھے جن کا کہنا تھا کہ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے، لیکن آج بھی بجلی بند کی ہوئی ہے۔ بجلی جو ہے وہ تعطل کے ساتھ وہ جاری رکھیں۔ این ڈی ایم اے نے آئندہ ہفتے کے دوران ممکنہ خطرات کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے گلیشیئر کے ملحقہ علاقوں کے لیے گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کے باعث سیلاب کا خدشہ۔ مسلسل بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور بالائی علاقوں میں متوقع بارشوں کے باعث گلیشیئر پگھلنے کے عمل میں شدید تیزی کا امکان ہے۔ گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کے باعث اچانک سیلاب، ملبے کے ریلے، لینڈ سلائیڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کے خطرات میں اضافہ متوقع ہے۔ دریا کے کنارے آبادیوں کو محتاط رہنے اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ ادھر ممبئی میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کئی علاقوں میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر میں موسلادھار بارش سے کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال۔ کئی گھنٹوں سے جاری بارش نے شہر کا ہولیہ بگاڑ دیا ہے۔ سب ویز اور مرکزی سڑکوں میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ممبئی میں ہفتہ اتوار کو بارش کے ایک اور طاقتور اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ ٹریفک جو ہے جام ہو چکی ہے برج کے اوپر، اور پانی جو ہے دیکھیے یہ گرین پارک اور MM سٹی کے سامنے گاڑیاں تقریباً جو ہے ڈوب چکی ہیں۔ یہ دیکھیے پورا سیلاب کا منظر، اور ہماری جو ہے صاف صفائی کی ویوستھا، یہ دیکھیے جام لگا ہوا ہے پورا۔ لاہور میں پھولوں کے جنازے پر ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار۔ سانحہ کہنا میں جاں بحق بچوں کا آخری سفر، رکت آمیز مناظر۔ ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہوئے، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خاتون ٹیچر شوہر بھی مقدمے میں نامزد، پولیس کا شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب کا سانحے میں جاں بحق بچوں کے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے دینے کا اعلان، زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سانحہ کہنا میں معصوم بچوں کے والدین پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ غمزدہ ماں نے بتایا کہ بیٹا ٹیوشن نہیں جانا چاہتا تھا، زبردستی بھیجا، کہا اگر نہیں جاؤ گے تو ٹیچر ماریں گی، مجھے تمہاری مار برداشت نہیں۔ ایک خاتون نے کہا کہ حکومت اچھے اسکول بنائے تو بچوں کو ٹیوشن ہی نہ بھیجیں۔ ٹیوشن پڑھنے والے بچوں نے بتایا کہ جیسے ہی چھت پر مٹی ڈالی وہ گر گئی۔ اہل علاقہ نے سانحہ کا ذمہ دار مالک مکان کو قرار دیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل کے لیے نوجوان کی جان لے لی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ شہر قائد میں 6 ماہ کے دوران ڈکیتی مزاحمت میں جاں بحق افراد کی تعداد 40 ہو گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لودھی۔ 6 نمبر اللہ والا ٹاؤن میں موٹر سائیکل لفٹروں کی واردات۔ نوجوان عباس جمال کافی دیر تک مزاحمت کرتا رہا تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس سے وہ موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گیا۔ طول کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جنا اسپتال منتقل کیا گیا۔ 70 BC کے اس نے خود ہی لی ہوئی اپنے پیسوں سے نا، تو اب اس کا شوق ہوگا، چھینی ہے تو اس نے نہیں دی ہوگی۔ ہاں، موٹر سائیکل چھینتے ہوئے اس کو گولی ماری۔ جوان بچہ مر گیا کہ وہ آئے بائک بھی چھین گئے اور گولی بھی مار۔ پولیس کہتی ہے CCTV فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں آج بھی ہیوی ٹریفک کے 2 مختلف حادثات میں 10 سالہ بچے سمیت 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ رواں برس شہر قائد میں ٹریفک حادثات میں 480 اموات، 5750 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سلمان لودھی اس رپورٹ میں۔
कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में तेज रफ्तार रेती के ट्रक की टक्कर से गली में खेलता हुआ 10 साला सिद्दीक हुसैन मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। गाड़ी टिटान वाले ने रिवर्स में आके देखा नहीं, उसको जो है ना गाड़ी मार के शहीद कर दिया। इसको पकड़ने की कोशिश की, वो भाग के फरार हो गया। गाड़ी उन्होंने पकड़ ली है, गाड़ी अभी तक वहीं मौजूद है। नागन चौरंगी के करीब भी तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हादसा देखते ही ड्राइवर डंपर समेत मौके से फरार हो गया। आज सुबह से अब तक 2 अफराद जान बाग हो चुके हैं, बच्चे समेत, और 9 अफराद जख्मी हुए ट्रैफिक हादसात में। पुलिस हुक्काम का कहना है कि ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदार फरार ड्राइवरों की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन शाहिद विरानी और याकूब बिल्ती के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। रावलपिंडी में 14 कैदियों के फरार की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में कैदियों को भागते हुए देखा जा सकता है। पुलिस तहवील से फरार होने वाले कैदियों में 7 पकड़े गए। 7 मुल्जिमान की तलाश जारी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर, बताइएगा। आज ये एक CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि वैन से फरार होने के बाद कैदी किस कदर तेजी से फरार हुए और उनके हाथ में हथकड़ी और भी नजर दिखाई नहीं दी रही। ताहम इनके पीछे कुछ पुलिस एहलकार भी फरार होते हुए कैदियों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से पेशरफ्त हुई है और 3 जो हवालाती हैं 10 में से उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस के सामने पुलिस ने इस हवाले से तफसीलात जारी की है। DPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी SSP ऑपरेशन पर मुश्तमिल यहाँ बहूटा थाने में एक जो है फौरी तौर पर अहम हंगामी मीटिंग की गई, जिसमें फैसला किया गया है कि जो फरार होने वाले बाकी हवालाती हैं अडियाला जेल से लाए गए थे, जो उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जो अडियाला जेल गार्ड है उसकी सिक्योरिटी को रूल प्रूफ बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में जायदाद के तनाज़े ने बाप और बेटे के रिश्तों को खून में नहला दिया। पुलिस के मुताबिक बेटे ने मुबैना तौर पर अपने दोस्त के साथ मिलकर सगे बाप को कत्ल किया और वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की। तफ्तीश के दौरान असल हकीकत सामने आ गई है। गिरफ्तार मुलजिम के साथ अदनान राजपूत मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अदनान, क्या मौक़िफ़ है इस बदबख्त बेटे का? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में चंद रोज कबल पेश आया था। बेटे ने जायदाद की लालच में बाप को कत्ल करवा दिया था। मुलजिमान ने कत्ल की वारदात को छुपाने के लिए डकैती का रंग दिया। इब्राहिम हैदरी पुलिस ने चंद ही रोज में कत्ल के केस को हल करा। 2 मुलजिमान है, दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त एजाज और शराज के नाम से की गई है। मरकजी मुलजिम है मकतूल का बेटा एजाज, उससे मजीद हम बात करते हैं। मेरे वालिद साहब थे, हमसे हमेशा लड़ते रहते थे, इसी वजह से मैंने ये कत्ल करवाया है। प्लान बनाया, फिर मैंने इस लड़के को पकड़ा, इसका नाम शहराज है। इसको लेके गया, मैं सामान खरीद के फिर मैं इसको लेके गया घर पे। इसने वारदात करी, बाइक लेके भाग गया था, मैंने इसे भगाया। अच्छा ये बताइएगा, शहराज को कितने पैसों में सुपारी दी थी? इसे मैंने मोबाइल दिया था, उसके बाद इसे मैंने कहा था काम होने के बाद आपको पैसे कभी कभी आप मांगेंगे, मैं दूंगा। मुलजिम एजाज का यही बताना है कि शहराज नामी शूटर है जिसको 15,000 रुपए और आईफोन देने का वादा किया था, जिसकी मद में शहराज जो है मुलजिम उसने कत्ल किया। पुलिस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई की है। इब्राहिम हैदरी पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। जी, कतर में सालिस के साथ होने वाले मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक दोहा में कतरी और पाकिस्तानी सालिसों के साथ सैफ फरीक की मुलाकातें हुई। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के साथ मुज़ाकरात की नशिस्त हुई। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने बताया, ईरान, कतर और पाकिस्तान के वफूद ने 2 बार मुलाकातें की। तीनों मुल्कों का मुफाहमत की याददाश्त पर अमल दरामद के निगरां ग्रुप का पहला इजलास हुआ, जिसमें ईरान, कतर और पाकिस्तान के सीनियर मुज़ाकरातकार शरीक हुए। लबनान जंग खात्मे से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त के तहत अमरीकी वादों का जायजा लिया गया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान का मौक़िफ़ है मुफाहमती याददाश्त में दर्ज वादे अहम हैं, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फैसला हुआ मुफाहमत की याददाश्त के नक़ाइस को बाज़ाब्ता और दस्तावेज़ी शक्ल दी जाएगी। मुफाहमती याददाश्त को मज़ीद वाज़े करने के लिए बातचीत जारी रखने का फैसला किया गया। निगरां ग्रुप के राब्ता चैनल को आज बाकायदा दस्तावेज़ी शक्ल दे दी जाएगी। कतर के मरकजी बैंक और आला हुक्काम के साथ मुंतमिद फंड्स की बहाली पर बात हुई। इब्तदाई $6 अरब की पहली किस्त से ईरानी ज़रूरियात का सामान खरीदा जाएगा।
قطر ایرانی ضروریات کے سامان کی خریداری کی ادائیگی منجمد فنڈ سے کرے گا۔ کاظم غریب آبادی نے بتایا دوحہ میں ایرانی وفد اور امریکی وفد کے درمیان کوئی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی۔ امریکی ایلچی سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے قطری قیادت سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ایران سے مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایرانی حکام سے ملاقاتیں انتہائی کامیاب رہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بتایا کہ گفتگو میں کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، جوہری پروگرام کی تباہی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گزشتہ ہفتے ایران پر بہت سخت وار کیا تھا۔ میری پالیسیوں سے تیل کی قیمتوں اور افراط زر کی شرح میں کمی ہو رہی ہے۔ Nuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings. We're getting along very well. We hit them very hard last week, and Iran cannot have a nuclear weapon. It's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records every day. The oil price is way down.